بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں یہ جو آپ کا علاقہ ہے کہنا کا لاہور میں، وہاں پہ ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی، اور ٹیوشن سینٹر کی جو چھت تھی اس کے گرنے کے نتیجے کے اندر 1.5 درجن کے قریب 14 کے قریب بچے جو ہیں، 1 درجن سے زائد، وہ اس چھت کے نیچے ملبے کے نیچے دب کر وفات پا گئے، شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کی ماؤں نے تو ان کو شہادت کے لیے نہیں بھیجا تھا نا، ان کی ماؤں نے تو ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب چونکہ ملک کے اندر ایک دستور ایسا ہو گیا ہے، ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے تو ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ آپ کلاس میں دھیان سے پڑھا کرو تو ٹیوشن کی ضرورت نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، آپ چونکہ نالائق ہیں اور کلاس میں توجہ نہیں دیتے تو آپ کو ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن پھر یہ فیشن بن گیا، اور فیشن جو ہوتا ہے اسے ہم پھر ضرورت بنا لیتے ہیں، اور پھر لازم ہو گیا کہ سرکاری یا غیر سرکاری اسکول کے اندر جہاں پہ بچہ پڑھتا ہے اس کو ساتھ میں ٹیوشن ضرور لازمی ہونی چاہیے۔ اور یہاں تک بھی ہوا کہ بعض بچے جو ہیں ان کو صرف ہوم ورک کے لیے جو ہے وہ ٹیوٹر رکھ کے دیا جاتا ہے کہ سکول سے اس کو جو ہوم ورک ملتا ہے وہ آپ نے کروانا ہے۔ ہماری پہلی ٹیوشن جو تھی، خاک سار نے بھی ٹیوشن پڑھائی اسٹوڈنٹ لائف میں، پہلی ٹیوشن جو تھی وہ کرسنٹ اسکول کی تھی، یہ جو شادمان کے اندر واقع ہے، وہاں پہ ایک بچہ پڑھتا تھا، اور اس کے والدین نے کہا کہ جی آپ نے اس کو اور کچھ نہیں پڑھانا، جو اس کو ہوم ورک ملے گا وہ ہوم ورک کروانا ہے اور اپنی نگرانی میں کروانا ہے، اور جہاں پہ یہ پھنس جائے وہ بتانا۔ حالانکہ ہم اس کو بہت کچھ بنا سکتے تھے، لیکن وہ بچہ جو تھا وہ اپنا ہوم ورک ہمیں نکال کے بتاتا کہ جی یہ ملا یہ ملا یہ ملا، اس کے بعد مصروف ہو جاتا، اور جہاں پہ اس کو مشکل پیش آتی وہاں پہ ہم اس کو بتا دیتے۔ اچھے خاصے پیسے اس دور میں، بھئی اس دور میں لاہور میں رہنے کے لیے ہمیں گھر سے اتنا خرچہ نہیں ملتا تھا جتنی وہ ٹیوشن کی شکل کے اندر ہمیں دے رہے تھے وہ صاحب، یا دینے کو تیار تھے، اس سے دوگنا تگنے پیسے تھے۔ پھر اس کے بعد بھی اچھے اسکولوں کے بچے جو تھے، خاص طور پہ او لیول اور اے لیول کے بچوں کو ہم نے پڑھایا، بلکہ ایک ہماری شہرت اتنی اچھی ہو گئی کہ ایک اس زمانے میں 80 کی دہائی کے اندر، تو یہ ابھی جب ہم یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت تو یہ بیکن ہاؤس اور LGS نہیں بنے تھے نا، یہ تو 88 کے بعد کی پیداوار ہے۔ تو اس وقت جو انگریزی میڈیم کے اسکول تھے ان میں سے ایک بہت بڑے اسکول کی پرنسپل صاحبہ نے اپنے نالائق صاحبزادے کو پڑھانے کے لیے ہماری ذمہ داریاں لگائیں، اور ان کو پڑھنے کے لیے گھر پہنچ کر سوتے ہوئے کو اٹھانا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل تھا، کیونکہ اور انہوں نے کہا کہ جی آپ صبح کے وقت، اب ہم صبح کے وقت، ظاہر ہے اس وقت وہ CSS وغیرہ کی تیاری چل رہی تھی، تو صبح کے وقت ہم مارٹون پارک میں جا کے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، مارٹون میں ان کا گھر تھا۔ تو انہوں نے جب کہا کہ جی صبح آپ نے 9 بجے آنا ہے اور 11 بجے تک اس کو پڑھانا ہے، تو ہم نے ہاں کر لی کہ یار صبح 7 بجے تو پہنچے ہوتے ہیں ماڈل ٹاؤن کلب پڑھنے کے لیے ناشتہ کر کے، تو واپسی پہ چائے وائے ان کے ہاں پی لی، 9 بجے پہنچ گئے سائیکل کے اوپر، اور جناب وہ جا کے اس کو اٹھانا۔ اور پہلے 1-2 دن تو یہ ہوا کہ وہ نوکرانی جو ہے وہ ڈرے کہ میں نے نہیں جا کے صاحب کو اٹھانا، پھر میں نے محترمہ کو بتایا تو انہوں نے پھر میری رسائی کھول دی، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں تو آپ سیدھے اس کے بیڈ روم میں جائیں، اس کا کان پکڑ کے اس کو اٹھائیں، یہ اٹھتا نہیں ہے صبح۔ یعنی والدین اپنی بہت ساری ذمہ داریاں، محترمہ ایک بہت بڑا اسکول چلا رہی تھی، مالکن تھی اس کی، والدین اپنی بہت ساری ذمہ داریاں ٹیوٹر کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے عنایت علی خان صاحب شاعر حیدرآباد کے، اردو میں مزاحیہ شاعری کے اندر جو ہے دلاور فگار کے بعد یا دلاور فگار کے علاوہ کہیں، میں عنایت علی خان صاحب کو دلاور فگار سے بڑا شاعر سمجھتا ہوں۔ تو عنایت علی خان صاحب نے بھی ایک اس پہ نظم لکھی ہے کہ میں ٹیوٹر تھا، ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا اور ٹیوٹری کی بندریاں نچایا کرتا تھا۔ وہ پھر بہت اچھی نظم ہے، بہت بڑی ہے، مجھے حسب حال نظر آئی تو مجھے وہ پسند ہے۔
تو نظم پوری مجھے آتی ہے زبانی، لیکن میں سنا کے آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہ رہا. یہ میں نے پوری جو 5 منٹ کی تمہید باندھی ہے، یہ اس لیے باندھی ہے کہ وہ بچوں کے جہاں بھک ہونے کے بعد جس طرح کی نی جرک ریئیکشن آیا ہے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، تو ان کو ہاتھ باندھ کے عرض کیا جائے کہ بی تھوڑا سا ساتھ دیں. ٹھیک ہے، آرڈر یہ ہوا ہے کہ صوبے کے اندر واقع جو ہزاروں ٹیوشن سینٹر ہیں ان کو رجسٹریشن جو ہے وہ کروانا پڑے گی، اور جو ہے وہاں پہ ان کو جو ہے اس رجسٹریشن کے لیے اندر ان کے جناب بہت بڑا ہوگا، یہ ہوگا. پہلے تو یہ ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے اتنے کم عرصے کے اندر آپ یہ کر لیں، ماں سوائے اس کے کہ آپ بلیک میلنگ کا، رشوت کا دروازہ کھول دیں. دیکھیے ہمارے گھروں میں اکثر بچیاں جو ہیں وہ گریجویشن کر کے یا انٹر کر کے گھر بیٹھتی ہیں، یا آگے پڑھ نہیں پاتی، یا نتائج کے منتظر ہوتی ہیں، یا کسی کی کمپارٹمنٹ آ گئی ہے، یا ایک آدھ مضمون رہ گیا ہے، سال اس کا ضائع ہو گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ، میرا مطلب ہے کہ سلسلہ جنبانی آغاز کرنے کی کوشش کرے، ایک پازیٹیو سرگرمی ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے ہمسائے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے، اور اس سے ان کو مناسب سا جیب خرچ بھی مل جاتا ہے، وقت بھی گزر جاتا ہے، وہ بری صحبت سے یا بری باتوں سے بھی بچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پازیٹیو سرگرمی ہے اور یہ سوسائٹی کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک، ہاں ایک بچہ جس کو میں نے ٹیوشن پڑھائی تھی آج کل آئی جی لگا ہے. ٹھیک، آؤ اسے پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ ہو، ٹیوٹر تو یاد رہتا ہے نا ویسے لیکن مجھے یاد. تو خیر ویسے تو ایک جرنیل بھی بن گیا لیکن چلو چھوڑو پڑے. اسی لیے پولیس سانو گرفتار کر دی ہے تو فوج کی نوکری نہیں کرتی. اچھا جی، تو خیر میں عرض کر رہا تھا محترمہ سے کہ دیکھیے یہ اس طرح کے نیجرک ریئیکشن نہیں کرنے چاہیے. یہ جو گھروں کے اندر بچیاں بیٹھ کے یہ ٹیوشن پڑھاتی ہیں، کیا وہ بھی رجسٹریشن کروائیں گی؟ اور رجسٹریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے، جہاں پہ سرکاری مشینری داخل ہوئی وہاں پہ نااہلی کا، کرپشن کا در کھل گیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو محترمہ جنہوں نے یہ ٹیوشن سینٹر بنایا ہوا تھا، ان کو دیکھ کے مجھے ایک امتیاز پبلک سکول یاد آ گیا، یہ کوٹ لکھپت میں تھا. اور امتیاز پبلک سکول کے اندر ہم پہلی دفعہ جب ہم نے وہ جو پیکو روڈ ہے اس سے گزر کر اپنا چونکہ امرسر سے تھوڑا سا پہلے ہے، اگر آپ پیکو کی طرف سے آ رہے ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ ہوتا تھا، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اس وقت تھا ہمارا، میرا مطلب ہے جسے کہتا ہوں اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہے گا. ٹھیک ہے سر، چھوٹے چھوٹے کلاس رومز کے اندر 80 بچے تنے ہوئے تھے اور کچھ بچے مستقلاً کھڑے تھے کلاس کے اندر. اچھا جی، اس کے اندر ایسی کیا بات تھی؟ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے جو مالک ہیں اس وقت مشہور تھا، وہ سینٹر خریدتے ہیں اور بچوں کو نقل کی بھرپور سہولت فراہم کی جاتی ہے. وہاں کے کئی بچوں نے میٹرک کے امتحانوں کے اندر بورڈ میں پوزیشنیں لی، نوئنگ دا فیکٹ کہ وہاں پہ سر عام امتحان کے اندر اس وقت 10ویں کا ہی ہوتا تھا، 9ویں کا تو ہوتا نہیں تھا، 10ویں کے امتحان میں نقل چلتی تھی. دبا کے ٹیوشن لیتے تھے، گندا ترین ماحول تھا، ٹی آر دیاں گارڈر دیاں چھتاں سن، کلاس روم تندور کی طرح دہک رہے ہوتے تھے، لیکن لوگ اندھا دھند وہاں پہ بچے جمع کراتے تھے کہ نمبر تو آ جائیں گے نا، اور نمبر آتے. بہت عرصے تک یہ جعل سازی جاری رہی، جب تک میں یہ اسکولوں کی ٹیوشن والے شعبے سے وابستہ رہا تب تک یہ بہت بڑی جعل سازی اور لعنت تھی اس وقت، اور سارے منہ چڑھاتے تھے. اس وقت کے پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہوتے تھے، ہمارے دوست اور محبی جناب وسیم اسلم قریشی صاحب کا بھی ایک سکول تھا جو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے نام کے اوپر قائم کر رکھا تھا. پہلے وہ اکیڈمی تھی، پھر وہ سکول بن گیا، اور کافی زیادہ علم کی خدمت کی انہوں نے، ہماری بھی خدمت کی. ہمیں اور کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی تو ہم سکول بند ہونے کے بعد ان کے اس اکیڈمی میں چلے جایا کرتے تھے. تو یہ مین مارکیٹ کے اندر، ٹاؤن شپ کے اندر ہی تھا اس وقت. تو وہ تو خیر رجسٹرڈ ادارے ہوگا نا. یہ گھروں میں جو ٹیوشن سینٹر ہیں، بڑا ایک آپ اسے قومی خدمت کہہ سکتے ہیں.
میں بہت سارے ایسے خواتین کو اور مردوں کو جانتا ہوں کہ جو بچوں کو گھروں میں مفت ٹیوشن پڑھاتے ہیں، قومی خدمت کے لیے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، کمیونٹی سروسز کے لیے وہ گھروں میں بغیر کسی لالچ کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ اب امتیاز پبلک اسکول والی آپ نے مثال لے کے نا تو ادھر آ جانا۔ امتیاز صاحب جو تھے وہ خود ناخواندہ تھے، انڈر میٹرک ہوں گے، ناخواندہ اتنے کی تھے، انڈر میٹرک ہوں گے، ٹیچر بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک رکھے ہوئے تھے، تنخواہوں کے اوپر زیادہ دبا کے فیس لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ابھی انگلش میڈیم ہی تھا، جو سلیبس آپ اردو میں پڑھتے تھے وہی انگلش میں پڑھایا جاتا تھا۔ یہ اے لیول او لیول والی لعنت اس وقت نہیں آئی تھی، پھر یہ او لیول اے لیول والی لعنت آ گئی اور بڑے سیٹھوں نے اس میں دکانیں کھول لی، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کھول لیے، تو یہ ہو گئے۔ غریب کے بچے کو او لیول اور اے لیول پہلی تو بات ہے وہ افورڈ ہی نہیں کرتا، لیکن اگر افورڈ کر بھی لے تو اس کے لیے میٹرک ہی سوٹ کرتا ہے، کیونکہ میٹرک 10 سال میں ہو جاتا ہے، او لیول جو ہے وہ 11 سال میں ہوتا ہے، اس کا 1 سال بچ جاتا ہے غریب کے بچے کا۔ تو اس میٹرک کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو امتیاز پبلک اسکول کا مالک جس طرح نیم خواندہ تھا، اسی طرح یہ جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے وہاں پہ بھی نیم خواندہ تھا۔ ہم نے کئی ایسے ٹیوشن سینٹر گرین ٹاؤن کے علاقے میں دیکھے کہ چٹا ان پڑھ ہے لیکن گھر میں اس نے ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا ہے اور ٹیچر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ باگڑیاں ایک پنڈ ہوتا تھا جی، وہاں پہ ہم پڑھانے بھی گئے 1-2 مرتبہ، اور ان کا ہوتا تھا جی آپ ہفتے میں 1 دن آ کے تو بچوں کو یہ سائنس پڑھا جایا کریں۔ اور میں جب وہاں پہ جاتا، اور اس اکیڈمی سے اچھی بھلی فیس لی جاتی تھی بچوں سے اور بچیوں سے، اور بچیوں کا الگ تھا بچوں کا الگ تھا، تو جا کے 2-2 گھنٹے کی کلاس دونوں کو پڑھانا، اس زمانے میں انرجی بڑی تھی بھائی، سائیکل چلا کے جانا گرمی کے اندر اور جا کے 2-2 گھنٹے پڑھا کے آنا، اور 2 مہینے انہوں نے پیسے نہیں دیے، تیسرے مہینے انہوں نے کہا دیکھیے کتنے غریب بچے ہیں جن کے لیے آپ نے اتنا ثواب کمایا ہے، جلدی کرو۔ میں کہ پھر مینوں بھی اجازت دیو، میرے سے مفت نہیں پڑھایا جاتا اتنی دور آ کے، ٹھیک ہے، مفت پڑھانا ہوگا تو وہ گھر کے پاس ہاسٹل کے پاس بڑے لوگ ہیں ان کو پڑھا دوں گا۔ تو خیر اس طرح کے لوگ بھی ہیں، اس طرح کے لوگوں کو روکیں سر، ٹھیک ہے۔ چٹے ان پڑھ لوگوں کو آپ نے چینز آف سکول کا لائسنس جاری کر دیا ہے سر، اس کے اوپر تو ڈی پی آئی کو جوتے پڑنے چاہیے سر، پنجاب کی بات کر، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر تو اس کو مال روڈ پہ ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دینا چاہیے سر، دونوں ہاتھ ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ مطلب مالکان چٹے، آپ پیمرا کا لائسنس دینے لگتے ہیں نا ٹی وی کا، تو کہتے ہیں کہ جناب ٹی وی لینے والا صاف ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے سر، وہ بھی تو ایجوکیشنسٹ ہونا چاہیے نا، یہ بھی چیک کر لیں۔ یہ جو بچے اور بچیاں گھروں میں بیٹھ کے اور آپ نے اس کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہوں گے، ایسا مت کیجیے۔ میرا خیال ہے 6 سے لے کے 10 بچے اگر کسی گھر میں آ جا رہے ہیں تو اس کو تو ویسے ہی ایگزامپٹ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، نمبر 1 بات ہوگی۔ اور گھروں کے اندر یہ سلسلہ نہ لے کے جائیے رجسٹریشن کا، گھروں کے اندر اگر بچے پڑھ رہے ہیں 10 15 8 10، اس پہ کوئی تعرض مت کیا جائے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں۔ ہاں جنہوں نے کمرشلی کھول رکھے ہیں ان کو ذرا چیک کر لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑی سوشل روایت ہے، سماجی روایت ہے اور سماجی خدمت ہے کہ ہماری بڑی بوڑھیاں جو تھیں وہ گھروں میں بچوں کو قرآن کا قاعدہ پڑھایا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ بڑھاپے میں وقت گزارنے کے لیے ایک بچوں کو پاس بٹھا کر تہذیب اور باتیں سکھانے کے لیے بھی میرا مطلب انہیں موقع ملتا تھا۔ تو یہ گھر کا انسٹیٹیوشن جو ہے نا، اس میں مداخلت مت کیجیے محترمہ۔ آپ کو پتہ ہے، آپ ایک خاتون خانہ کے طور پہ اس بات سے آگاہ ہیں، میں مریم نواز شریف صاحبہ سے مخاطب ہوں، کہ اگر کسی کے گھر کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے جو شیرنی بن کے نکلتی ہے دفاع کرنے کے لیے وہ اس گھر کی مالکن ہوتی ہے۔ تو یہ گھروں کے اندر جو لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچیوں نے مصروفیات کر رکھی ہیں اس میں مداخلت مت کی جائے، بلکہ اس کے برعکس جن لوگوں نے کمرشل بنیادوں کے اوپر یہ کام شروع کر رکھے ہیں ان کو ضرور چیک کیا جائے۔ 50 100 بچہ گزشتہ آخری بات گزشتہ بلکہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، خان صاحب کی حکومت کا دور تھا، تو ہم تازہ بے روزگار ہوئے،
تو خان صاحب کے ہی ایک یوتھڑ نے کہا کہ یار چلیں آپ کو نا ناردرن ایریا کی سیر کروا کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا چلے، تو ہم ان کے ساتھ چلے گئے۔ سر ناردرن ایریا کے اندر جتنے لوگ ہمارے دوست کے جاننے والے ملے وہ سارے کے سارے ٹیوشن پڑھانے والے ٹیچرز تھے وہ او لیول اور اے لیول کے ٹیچرز، فیملیوں سمیت بڑی بڑی گاڑیوں میں وہ وہاں پہ ناردرن ایریا کا کوئی علاقہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ 15 دن کی چھٹیاں، 15 دن کے لیے وہ گئے ہوئے تھے، مہنگے سے مہنگی جگہ پہ وہ ٹھہر رہے تھے، پیسہ تھا تو یہ کر رہے تھے نا۔ گزشتہ دنوں ہمارے گھر میں ایک صاحب تشریف لائے تو ہمارے بچوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ٹیچر رہے ہیں، ہم نے ان سے ٹیوشن پڑھ رکھی ہے۔ میں نے کہا اچھا اوکے۔ تو جب وہ چلے گئے تو بچوں نے کہا کہ یہ پہلے ٹیچر تھے جنہوں نے وہ کیا ہوتا ہے جی 3600 سی سی بڑی والی وہ جو نہیں ہوتی ٹربو، وہ خریدی تھی ٹیوشن پڑھا کے، ٹھیک ہے؟ یہ پنجاب کے اندر پہلے تھے۔ تو اب ان لوگوں کے اوپر ریگولیشن ضرور کریں سر، لیکن یہ گھروں میں جو گھسنے کی بات ہے اس سے ذرا تھوڑا سا پرہیز کر لیا جائے۔ مشورہ وہ ہوتا ہے جو بر وقت دیا جائے اور خلوص نیت سے دیا جائے، اور میں چونکہ اس پورے سسٹم سے گزر کے آیا ہوں، یہ بہت بڑا آپ اپنا ووٹ بینک خراب کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔